الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ اعراف کی دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آیت نمبر 83 اور 84۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس کی قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس جرم میں ملوث تھی، جو بدکاری وہ لوگ کرتے تھے، اس بدکاری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دی۔ اس قوم کو سزا دی، اور اس قوم کو سزا دینے میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ سزا پانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ حالانکہ قوم کو جس جرم کی بنا پر سزا دی گئی، اس جرم میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ملوث نہیں تھی۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، جو آدمی کسی قوم کے گناہ پر خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کے کرتوتوں پر خاموش ہوتا ہے، اس پر رضامندی ظاہر کرتا ہے، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بظاہر اس قومی بدفعلی تھی ان کی، اس میں بذاتی طور پر ملوث نہیں تھی، لیکن کس وجہ سے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک کی گئی؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے قوم کے کرتوتوں پر خاموش رہی، اپنی قوم کے کرتوتوں پر رضامندی ظاہر کی۔ جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جرم عام ہے اور اس جرم پر ہم آواز نہیں اٹھاتے اور اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جتنی سزا مجرم کو دی جانی چاہیے، اتنی سزا اس آدمی کو بھی دی جانی چاہیے جو اس کے جرم پر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی منکر دیکھو اس کے خلاف آواز بلند کرو، اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرو، آواز سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اور پھر آخری درجہ ہے اپنے دل سے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جرم پر رضامند ہیں اور اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔